آلہ وصحبہ وسلم کی مقدس و بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ہمیں آپ کے امتی کہلانے کا فخر و شرف عطا فرمایا۔ اور اللہ کی ہم پر یہ خاص نوازش و عنایت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آج کی رات اپنے مقدس و بابرکت گھر کے اندر اس کے محبوب، اس کے معشوق، سرتاج ولایت، شہنشاہ بغداد، سرکار سیدنا الامام الہمام میرا محی الدین ابو محمد الشیخ غوث الثقلین الغوث العظم دستگیر، محبوب سبحانی، معشوق یزدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں یہ محفل سجانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ۔ آپ کی محبت میں سرشار ہونے اور آپ کے ادنا غلاموں کی صف نعال میں جگہ پانے کا اللہ نے ہمیں ایک زرین موقع مرحمت فرمایا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم۔ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو کون نہیں جانتا، ہر ایک ان کی یاد کرتا ہے، ہر ایک ان کو جانتا ہے۔ کوئی محبت اور ادب سے انہیں یاد کرتا ہے، کوئی نفرت اور حسد سے انہیں یاد کرتا ہے، لیکن یاد تو کرتا ہے کرنے والا ہر ایک اس کے نصیب کا حصہ ہے، اس کے نصیب کا حصہ ہے کہ جس کا جو نصیب ہے اس کے ساتھ وہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیران پیر کے چاہنے والوں میں بنایا ہے، پیران پیر کے شیدائیوں میں بنایا ہے، پیران پیر کے غلاموں میں بنایا ہے، پیران پیر سے محبت کرنے والا، خدا کے محبوبین سے پیار کرنے والا، خدا کے محبوبین پر قربان ہونے والا اللہ نے ہمیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص نوازش و عنایت ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، کیونکہ خدا کے محبوبین کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، اللہ ان کی یاد کرتا ہے۔ یہ خدا کے ہے، خدا ان کا ہے۔ لفظ ہی بتا رہا، یہ خدا کے پیارے ہیں، خدا کے محبوبین ہیں، خدا کے لاڈلے ہیں۔ جسے بھی خدا سے پیار ہوگا، جسے بھی خدا سے محبت ہوگی، اسے ضرور غوث پاک سے محبت ہوگی۔ جو خدا سے محبت رکھے گا وہ خدا والوں سے بھی محبت رکھے گا، جو خدا سے پیار کرے گا وہ خدا والوں سے بھی پیار کرے گا، کیونکہ یہ خدا کے محبوبین ہیں۔ ان کے صرف ذکر، ان کی ذات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ خدا اس کا رسول جانے۔ بس ان کا ذکر جب کیا جاتا ہے، ان کا ذکر جب سنایا جاتا ہے، ان کی یاد جہاں ہوتی ہے تو فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صرف نیک لوگ جو ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں ہم لوگ ذکر کریں تو فرمایا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں، پاک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نیکوں کا یہ حال ہے تو پھر خدا کے محبوبین کا عالم کیا ہے؟ جب ایک نیک اچھے انسان کا ذکر ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندہ خدا کی رحمت کی برسات میں بھیگتا رہتا ہے، تو یہ تو خدا کے محبوبین ہیں، خدا کے پیارے ہیں، خدا کے اولیاء ہیں۔ خدا ان کو چاہتا ہے، یہ خدا کو چاہتے ہیں، خدا کو چاہتے ہیں، تو ان کا ذکر بدرجہ اولا رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے ایسا موقع دیا۔ دیکھنے میں ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں خدا کی رحمتوں کی برسات میں بھیگ رہے ہیں۔ یہ حقیقتیں آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوں گی، تب معلوم ہوگی کہ خدا کے پیاروں کا ذکر کرنے سے مولا کیسی کیسی رحمتوں سے بندے کو سرفراز فرماتے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین، نیکوں، پاکوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں فرشتے اترتے رہتے ہیں۔
یہ خدا کے پیاروں کے ذکر کی فضیلت، پھر ان کی ذات کا عالم کیا ہے، ان کے مقام کا ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے، خدا اس کا رسول ہی بہتر جانے، خدا کے محبوبین ہیں۔ یہاں تک فرمایا ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب، خدا کے دوستوں کا ذکر کرنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکوں کے ذکر کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تو معلوم ہوا میرے غوث کا ذکر، خدا کے اولیاء کا ذکر ہمیں خالی ہاتھ واپس بھیجتا نہیں، صرف ذکر کرو تو مولا تعالیٰ یہ نوازتے ہیں، ذکر کرو تو مولا تعالیٰ یہ نوازتے ہیں۔ کہا کہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ان کا ذکر۔ تو اب یہ ذکر فائدہ مند ہے یا بے فائدہ؟ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب، کہ وہ اولیاء کا ذکر جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوست کا ذکر کیا، اس کے بدلے میں تیرے گناہ معاف، تو نے میرے دوست کا ذکر کیا اس کے بدلے میں تیری خطائیں معاف، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ ذکر ہم جو ہے کبھی چھوڑیں گے نہیں، خدا کے محبوبین کا ذکر فائدے سے خالی نہیں۔ آقا نے بتا دیا ہے ہمیں، حضور نے بتایا ہے کہ خدا کے محبوبین کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ، ان کا ذکر یہ ہے۔ تو بتاؤ ان کے ذکر کا یہ حال ہے۔ پھر ان کو دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کو سوچو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کا تصور کرو اللہ یاد آتا ہے، ان کا ذکر کرو اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے کی شان ہی یہی ہے کہ اسے یاد کرو تو اللہ یاد آ جائے، اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اسے سوچو تو اللہ یاد آ جائے۔ اسی واسطے ان کو اللہ والے بولتے ہیں، اللہ والے بولتے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کو سوچو، ان سے بات کرو، ان کے ساتھ رہو، ان سے محبت کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو ہم لوگ ان کی یاد بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور جو ہے ان کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اب پھر کہا کہ محبت یاد کرتے، جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو خود بخود ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی دنیا کے لیے کی ہی نہیں ہے، صرف خدا کے لیے انہوں نے زندگی کی۔ ہم لوگ دل لگی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ دل کی لگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا بدلی میں اپنی عمر ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کل کی تعلیم میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوبین کے ایک نہیں، دو نہیں، کئی ناموں سے قرآن میں ان کو یاد کیا۔ چند نام بھی گنوائے میں نے آپ کے سامنے، کئی ناموں سے اللہ نے ان کو یاد فرمایا ہے، عظیم الشان ناموں سے۔ اس پر میں نے گزشتہ صحبت میں بات کی۔ باہر کا بتانے کا مقصد یہ رہا کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کو یاد کرو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کو سوچو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کے تصور میں رہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ بات جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ والوں کو کبھی بھولے گا ہی نہیں، اللہ کے دوستوں سے کبھی نفرت رکھے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ قانون ہے، دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دوست ہونا۔ دوست کا جو دوست ہے وہ ہمارا دوست ہونا، دوست کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہونا۔ کھلی بھی بات، دوست کا دوست ہمارا دوست ہونا، کھلی، ہمارا ایک دوست ہے، اس کا ایک دوست ہے، تو انہیں ہمارا کیا ہوا؟ دوست ہوا۔ اب اللہ ہمارا دوست، یہ اللہ کے دوست ہے، تو یہ ہمارے کیا ہوئے؟ دوست۔ میں اللہ سے دوستی کرتا ہوں، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہوں، یہ بولتا ہے تو گویا اس نے صحیح معنوں میں خدا سے دوستی ہی کی نہیں۔ ہمارے دوست کا جو دشمن وہ ہمارا دشمن، ہمارے دوست کا جو دوست وہ ہمارا دوست۔ بات سن۔ اور تیسری بات کیا کہ ہمارے دشمن کا جو دوست، ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست، یہ اتنا بخار، ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارے دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہوتا ہے، ہمارے دشمن کا دوست ہمارا دشمن ہوتا ہے۔
تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست، ہمارے دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اللہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ مومنوں کا اللہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ اب مومنوں کا خدا دوست ہے اور اولیاء اللہ خدا کے دوست ہیں، تو دوست کے دوست ہمارے کیا ہونا؟ دوست ہونا، دوست ہونا۔ تو معلوم ہوا جو اولیاء اللہ سے دوستی رکھتا ہے وہ اپنے دوست کی وجہ سے رکھتا ہے، جو خدا والوں سے دوستی نہیں رکھتا، ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ حقیقت میں خدا کی دوستی کی توہین کرتا ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور ہمارے دوست کا جو دشمن ہے شیطان دشمن ہے۔ فرعون، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو دوست کا دشمن ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ دوست کا دوست ہمارا دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور ہمارا جو دوست ہے اس کا دشمن ہمارا دشمن، اور ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو دشمن ہے اس کا جو دوست ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے دشمن کا دوست دشمن، دوست کا دشمن دشمن، سمجھ میں نہیں؟ ہمارے دوست کا دوست دوست، ہمارے دوست کا دشمن دشمن، ہمارے دشمن کا دوست دشمن، اور ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دشمن ہے، دوسرا بھی انہیں دشمن اس کا ہے، تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ دوستی کی حقیقت ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ خدا کے دوستوں سے ہمیں دوستی ہے، دشمنی نہیں۔ خدا کے دوستوں سے ہمیں محبت ہے، نفرت نہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی خدا کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ نے ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ دنیا کا کیا ہے، جس کا جتنا حصے میں لکھا گیا اتنا اسے مل کے ہی رہے گا، نہیں؟ تقدیر کا لکھا کبھی جاتا نہیں، نہ لکھا کبھی آتا نہیں۔ یہ تو دنیا کا طے شدہ مسئلہ ہے، جتنا مقدر میں مالک نے تیرے لکھ دیا ہے وہ ضرور تجھے مل کے رہے گا، وہ ضرور تجھے مل کے رہے گا۔ مقدر میں جو مالک نے تجھے لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا تو لاکھ کوشش کر لے وہ ملنے والا نہیں، اور جس کے لیے مالک نے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے۔ بات سمجھ، بہتر لکھا ہے۔
یہ نعمتوں پر قربان ہوتے جاؤ، یہی ساتھ آنے والی نعمتیں ہیں کہ ہمارے دوست کا دوست ہمارا دوست ہے، اولیاء اللہ سے ہمیں دوستی ہے، ان سے محبت ہے، اگرچہ کہ ہم برے ہیں، گنہگار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، لیکن خدا کے پیاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوں سے، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھتا ہوں، ولست منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور میں ویسا نہیں ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم، میں ان سے محبت تو رکھتا ہوں لیکن میں ویسا نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، پروردگار اس محبت کے صدقے میں مجھے نیک بنا دے گا، ان پاکوں کے صدقے میں مجھے پاک کر دے گا، ان اچھوں کے صدقے میں مولا مجھے اچھا کر دے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، فرمایا کہ میں محبت رکھتا ہوں پاکوں سے، نیکوں سے، میں ویسا تو نہیں ہوں، ہاں ان کی محبت کے صدقے میں مولا تعالیٰ مجھے بھی پاک اور نیک بنا دیتا ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ تو لہٰذا محبت، اب محبت اللہ والوں سے کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ایک بات بھی جان لیں، اللہ والوں سے اگر ہم محبت کریں گے، اللہ والوں کو چاہیں گے تو ہوگا کیا؟ قانون ہے، المرء لمن يحب مطیع، المرء لمن يحب مطیع، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، جس سے محبت آ جاتی انہیں جو بولتا وہ سنتا ہے۔ کھلی ہوئی بات، المرء لمن يحب مطیع، آدمی جس سے محبت رکھے گا کیا کرے گا؟ وہ سنے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، جو بولتا وہ۔ اب ہمیں غوث پاک سے محبت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جو بولتے وہ سنیں گے۔ غریب نواز سے محبت ہے، کیا کریں گے ہم؟ جو بولتے وہ سنیں گے۔ ہر اللہ والے سے محبت ہے، ہم کیا کریں گے؟ اچھا کیا بولیں گے انہوں؟ ان کے پاس اللہ رسول کے سوا ہے کیا؟ ان کی جھولیوں میں خدا رسول کے سوا ہے کیا؟ وہ کسی سے ملتے بھی ہیں تو ان سے ملانے کے لیے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو بھی ان کی بات کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا ہے کیا؟ ان کے پاس ہے کیا؟ اللہ، اللہ کا رسول ہے، ان کی بات ہے، ان کی ذات ہے ان کے ساتھ۔ اب ان سے محبت اگر ہوگی، ان کی فرما برداری کریں گے تو نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ اور اس کا رسول ملے گا۔ وہ ملتے بھی ہیں تو کس کے لیے؟ ان سے ملانے کے لیے۔ وہ کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو صرف ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم کو ملنا ہے بس ان سے ملانے کے لیے، ہم کو ملنا ہے بس ان سے ملانے کے لیے، نہ زمانے کے لیے اور نہ کمانے کے لیے۔ ہم کو ملنا ہے بس ان سے ہی ملانے کے لیے، نہ زمانے کے لیے اور نہ کمانے کے لیے۔ ہم جس سے بھی ملتے ہیں ان کی ہی سنا دیتے ہیں، ہم جس سے بھی ملتے ہیں ان کی ہی سنا دیتے ہیں۔ تم سنو یا نہ سنو، ہم ہیں سنانے کے لیے۔ ہم جس سے بھی ملتے ہیں ان کی ہی سنا دیتے ہیں، تم سنو یا نہ سنو، ہم ہیں سنانے کے لیے۔ بس ان کی باتیں سنانا ان کا کام ہے، ان سے ملانا ان کا کام ہوتا ہے۔ اب ان کی تابعداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ یہی تو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ المرء لمن يحب مطیع، آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کی تابعداری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے عالم میں، خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے عالم میں، خبر تمہاری ہر ایک کو سنائے جاتے ہیں۔ ان کا کام ہی ان کی باتیں سنانا۔ تو باہر کہے یہ مالک کی بڑی مہربانی، بڑا کرم ہے کہ اپنے محبوبین سے ہمیں وابستہ رکھا ہے، ان کے در سے ہمیں وابستگی عطا فرمائی، ان کی نسبت مالک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو دے کر اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دے کر اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نعمت پر ناز کرو، اس نعمت پر خوش ہو جاؤ کہ خدا کے دوست
جو ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی دوست، ان کے در سے ہمیں وابستگی ہے۔ ہاں جیسی ربط و نسبت ہونی ہے ویسی نہیں۔ دعا کرو جب بھی کسی اللہ والے کے چوکٹ کے سامنے جاؤ تو مولا ان سے جیسی ربط و نسبت ہونی ہے ویسے ہم نے پیدا کر دے، جو عرفان تو نے انہیں دیا ہے وہ عرفان کچھ ہمیں بھی عطا کر دے، ان کی بے خوفی اور بے غمی کا صدقہ ہمیں بھی کچھ بھیک دے دے میرے یہ مانگتے ہوئے جاؤ۔ تو لہٰذا ان کی محبت میں نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ آخر یہ ولایت ہے کیا؟ آپ ایک سائڈ ہو گئے، آپ لوگ ذرا ادھر آ گئے تو سیدھا بولوں گا، میں ایسا بولنا پڑتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آخر یہ ولایت ہے کیا؟ 2 منٹ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے۔ تو یاد رکھنا، سنیں گے آپ حضرات، ان کا ذکر فائدے سے خالی نہیں، ان کی دیدار فائدے سے خالی نہیں، ان کا خیال فائدے سے خالی نہیں، ان کی صحبت فائدے سے خالی نہیں۔ ان کا ذکر فائدے سے خالی نہیں، ان کی دیدار، ان کی رویت فائدے سے خالی نہیں، ان کی زیارت فائدے سے خالی نہیں، ان کی محبت فائدے سے خالی نہیں، ان کی سنگت و صحبت فائدے سے خالی نہیں، ان کی بیعت فائدے سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں۔ تو کیوں ہم جو ہے جہاں فائدہ ہے اس سے منہ پھیرے؟ تو یاد رکھنا یہ ولایت کیا ہے یہ سمجھیں گے ہم لوگ ان پروگرامات میں۔ یہ ولایت کا چاپٹر کیا ہے اس پر ہم لوگ جو ہے سمجھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری کاوشیں بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوں، بارگاہ غوثیت پناہ میں مقبول ہوں، صرف ان کے لیے ہمارا کام ہو جائے۔ تو یاد رکھنا ایک حدیث قدسی میں آیا، غور سے سنیں آپ ذرا، توجہ سے سنیں۔ حدیث قدسی میں آیا، صوفیاء کرام کے نزدیک یہ حدیث بہت مشہور و معروف ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا تب صرف میں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ کا لفظ بھی نہیں تھا، تب فقط میں تھا۔ کون؟ اللہ تھا۔ آقا فرماتے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ فلک تھا، نہ ملک تھا، کچھ بھی۔ فلک کہاں تھا، ملک کہاں تھا، نشان عالم تلک کہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تب کون تھا؟ اللہ تھا، اللہ تھا۔ کیسا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ مولا فرماتے ہیں کنت کنزا ہمارے مولا کی بات ہے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ سو تم نہ مجھے جو پیدا کریا اس کی بات کرتا ہوں، تمہارا ہمارا جو خالق ہے اس کی بات کرتا ہوں، تمہارا ہمارا جو مالک ہے اس کی بات کرتا ہوں۔ صرف تم نہ منجت نے ہمارے ماں باپ کو بھی انہیں پیدا کیا، ہمارے بیوی بچوں کو بھی انہیں پیدا کیا، ہمارے رشتہ داروں کو بھی انہیں پیدا کیا۔ انہیں ہمارا خالق، اس کی بات چل رہی ہے۔ انہیں ہمارا مالک، انہیں ہمارا رازق، انہیں ہمارا پروردگار جنہیں پالتا ہے، ہمیں کھانا پانی دیتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی تھا ہی نہیں پہچاننے کے لیے مجھے، بس میں تھا، دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، مجھ میں ایک چاہت ہوئی، چاہت ہوئی۔ کیا چاہت ہوئی؟ ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل ہو، میں ہوں یہ معلوم ہو۔ اس کی ایک چاہت مالک کی ہوئی، سمجھنا؟ کیا چاہت ہوئی مالک کو؟ چھپا ہوا خزانہ، کوئی تھا ہی نہیں، چھپا ہوا خزانہ تھا، اسے چاہت ہوئی، اسے محبت ہوئی۔ کسے؟ پروردگار کو۔
کیا چاہت ہوئی؟ میں پہچانا جاؤں، میں چھپا ہوا میں پہچانا جاؤں، میں ہوں، میں خدا ہوں، یہ پہچانا جاؤں۔ تو مالک نے یہ چاہا کہ پہچانا جائے، تو فخلقت الخلق، مالک نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل ہو، میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، سمجھا جاؤں، میرا عرفان حاصل ہو۔ تو مالک نے اس واسطے کیا کیا؟ ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق میں پہچانا جا رہا، مخلوق میں سے جانا جا رہا، اس واسطے مالک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، ان کو پہچاننے کی۔ دنیا میں بھیجنے سے پہلے روحوں کو پیدا کر کے وعدہ بھی لیا تھا، میں تمہارا پروردگار نہیں کہتا۔ سب نے کہا کیوں نہیں میرے مالک، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو وہ خدا اپنا عرفان دینے کے لیے، اپنی پہچانت دلانے کے لیے تم کو، ہم کو، سب کو پیدا کیا۔ پیدا ہونے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ مقصد حیات سمجھ میں آیا؟ مقصد خلقت سمجھ میں آیا؟ مقصد تخلیق سمجھ میں آیا؟ کیا ہے مقصد تخلیق؟ خدا کی پہچانت، خدا کا عرفان۔ یہ کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس واسطے میں نے کیا کیا؟ ذرا توجہ سے سنو، آپ علمی باتیں آتی ہیں تو آپ توجہ دور کر لیتے ہیں، توجہ سے سننا۔ یہ مقصد ہماری زندگی کا، باقی سب ضرورت کیا کیا چلتا ہے دنیا میں، کماؤ دھماؤ، کھاؤ پیو، گھراں بنو، سب ضرورت کے چیزاں یوں سے ترو استعمال کر کے چھوڑنے کی چیزیں پوری دنیا ہے، مقصد ہے تو یہ مقصد، باقی سب یوں سے ترو۔ ہمارا قصہ ہی الٹا ہو گیا ہے، جو مقصد ہے اسے ضرورت سمجھ گئے، جو ضرورت ہے اسے مقصد سمجھ گئے۔ اب کیا دین کی باتوں کی ایک ضرورت کی چیز سمجھ کے آگے بولتے بیٹھے، کہاں مانگا جیسا، جو مقصد ہے اسے ضرورت سمجھ بیٹھے، جو ضرورت ہے ہم لوگ دنیا کو مقصد سمجھ گئے، حالانکہ وہ ضرورت کی چیز تھی۔ دین کو ہم ضرورت سمجھ گئے، حالانکہ ہمارے مقصد کی چیز۔ بات سمجھیں؟ مقصد بولتے کسے معلوم؟ مقصد کو ہمیشہ نظر ہونا۔ مقصد بولتے کسے؟ مقصد پر ہمیشہ نظر ہونا، باقی ضرورتیں آتی جاتی ہیں۔ بھائی اب یہاں سے نکل کر مدراس شریف جانا یہ ہمارا مقصد ہے بولے تو پوری توجہ کس پر ہونا؟ مقصد پر ہونا۔ اس کے بعد جاؤ، تمہیں چائے پیو، کپڑے اٹھاؤ، یہ کرو، یہ سب ضرورت کی چیزیں کرتے رہو۔ بس پکڑتے وہ بھی ضرورت، سیٹ پکڑتے لڑتے وہ بھی ضرورت، ٹکٹ ڈالتے وہ بھی، سب ضرورت۔ مقصد کیا ہے؟ اب وہ مقصد کو بھول کو بیٹھ گئے، کہا ریل میں مدراس میں کھڑے ہی مقصد یاد نہیں ہے، آگے نکل گئی ریل۔ اب مقصد کو بھول گیا تو کبھی مقصد کو پا سکتا ہے انسان؟ نہیں۔ مقصد کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ اس پر کیا ہونا؟ نظر ہونا، ہمیشہ مقصد کی طرف توجہ ہونا۔ ہم لوگ مقصد کو ضرورت سمجھ گئے اور ضرورت کو مقصد سمجھ گئے، اسی واسطے ہم لوگ جو ہے ذلتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم مقصد کو مقصد سمجھیں، ضرورت کو ضرورت سمجھیں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا عرفان حاصل ہو، میری پہچانت حاصل ہو، تو میں نے کیا کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا۔ مالک نے مخلوق کو پیدا فرمایا، کس واسطے؟ اس کی پہچانت کے لیے۔ مخلوق پیدا ہو گئی، دنیا میں پیدا ہو گئی اور وعدہ لے کے بھیجا۔ یہاں آنے کے بعد مخلوق کیا کی؟ وعدے کو بھلا دی، وعدے کو بھلا دیے۔ الوہیت کے جو تقاضے تھے مخلوق نے وہ پورے نہیں کیے۔ کیا بات بے توجہی سے سنتے ہیں ان کی باتیں، ان کی باتیں۔ خیر تم سنو یا نہ سنو، ہم ہیں سنانے کے لیے، ہماری ڈیوٹی ہمیں ادا کر رہا ہے۔ اچھا خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، لیکن مخلوق نے جو ہے جو عرفان اس کا حاصل کرنا تھا وہ عرفان مخلوق نے حاصل نہیں کیا۔ مخلوق نے وہ عرفان حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد
ان کا عرفان حاصل کرنا. انہوں نے اپنے ذہنوں سے اپنے خدا کو سمجھنا چاہا, سمجھ نہیں سکے. پہچاننا چاہا, پہچان نہیں سکے. الوہیت کے جو تقاضے تھے انہوں نے پورے نہیں کیے. انہوں نے جو ہے اپنے ذہنوں سے پتھر کو خدا سمجھ لیا, جھاڑوں کو خدا سمجھ لیا, ان کو خدا سمجھ لیا, ان کو خدا سمجھ لیا. نہ الوہیت کا عرفان انہیں حاصل ہوا, نہ الوہیت کا منشا انہیں معلوم ہوا. الوہیت کا منشا کیا ہے, اللہ کی مراد کیا ہے, اللہ کا منشا کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. حالانکہ تم اور ہم پیدا ہوئے ہیں ان کی معرفت کے لیے, لیکن جو ہے الوہیت کا عرفان لوگوں نے اپنے طریقے سے سمجھا, غلط سمجھا. مالک کو جیسا پہچاننا تھا ویسا نہیں پہچان سکے, مالک کا جیسا عرفان حاصل کرنا تھا ویسا حاصل نہیں کر سکے, مالک کو جیسا جاننا تھا ویسا جان نہیں سکے, جیسا سمجھنا تھا ویسا سمجھ نہیں سکے. اپنے اپنے ذہنوں سے پتھروں کو خدا سمجھ لیا, درختوں کو خدا سمجھ لیا, چیل کوے کتے بلیوں کو خدا سمجھ لیا. اور الوہیت کا منشا کیا ہے, الوہیت کی مرضی کیا ہے, یہ نہیں جان سکے. تو پیدا ہونا کیا ہو گیا, بیکار. تو الوہیت کا عرفان دلانے کے لیے, الوہیت کا عرفان دلانے کے لیے, الوہیت کا منشا بتانے کے لیے نبوت کی ضرورت پڑی, نبوت کی ضرورت آئی. الوہیت کا منشا سمجھانے کے لیے, الوہیت کا عرفان دلانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا. نبوت اور رسالت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو 1,00,000 الغرض 1,80,000 نبی اور 313 رسول دنیا میں تشریف لائے. تو نبوت کس لیے آئی, الوہیت کو بتانے کے لیے. تو الوہیت کو سمجھانے کے لیے کس کی ضرورت پڑی, سمجھ میں آتا, نبوت کی ضرورت پڑی الوہیت کو سمجھانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کا عرفان دلانے کے لیے, ان کا منشا بتانے کے لیے, ان کی مرضی بتانے کے لیے. تو اب الوہیت کو سمجھنے کے لیے نبوت کی ضرورت پڑی. تو اب ہم کو صرف اللہ ہونا ہے, یہی توحید ہے. لیکن نبوت پر قربان کیوں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ سمجھ میں وہاں آتا ہے, خدا کا عرفان وہاں بڑھتا ہے. جس طرح خدا کا عرفان حاصل ہونا ہے وہ نبوت سے حاصل ہوتا ہے. وہ کس سے حاصل ہوتا ہے, نبوت سے حاصل ہوتا ہے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا کس لیے, الوہیت کو سمجھانے کے لیے. تو اب الوہیت کے لیے کس کی ضرورت آ گئی, نبوت کی ضرورت آ گئی, رسالت کی ضرورت آ گئی. نبوت نے آ کر کسے سمجھایا, الوہیت کو سمجھایا. اب جو ہے عرفان خدا کا نبوت کے در سے بڑھتا ہے. در سے عرفان تیرے در سے ہے حاصل ہوتا, در سے عرفان تیرے در سے ہے حاصل ہوتا. شک گیا رہ گیا ای خان مدینے والے, شک گیا رہ گیا ای خان مدینے والے. جان تم پر کروں قربان مدینے والے. کائی کو تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے, تم سے مجھ کو ملا رحمان مدینے والے. اب بات سمجھ میں آ گئی. جو عرفان مالک کا حاصل ہونا تھا, الوہیت کے تقاضے جو پورے ہونے تھے, بندوں نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے. اپنے ذہنوں سے انہوں نے جو ہے کئی معبود بنا لیے, اپنے ذہنوں سے کئی معبود بنا لیے, پتھر کو معبود بنا لیا, درختوں کو معبود بنا لیا. تو نبوت کی ضرورت پڑی ان کے عرفان کے لیے. تو وہ در سے بڑھتا کیا ہے, الوہیت کا عرفان بڑھتا ہے. شاید آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, غور سے سنو سمجھو میرے بھائیو, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے.
متخذ اللہ ولیًا جاہلا، متخذ اللہ ولیًا جاہلا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ متخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ جاہل خدا کا دوست نہیں ہوتا۔ متخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ، اگر کسی کو اپنا دوست بنا لیا تو اسے علم دے دیتا، سکھا دیتا، سمجھا دیتا، بتا دیتا حقیقت۔ بات سمجھ میں؟ خدا سے بے خبر یہ خدا کا ولی نہیں ہو سکتا، خدا سے جو باخبر ہے وہی خدا کا ولی۔ بے خبر کو خدا اپنا دوست نہیں بناتا، کسی کو بنا لیتا ہے تو اسے باخبر کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، نبوت آئی تو نبوت کی سخت ضرورت پڑی ہمیں، حالانکہ الوہیت ہی ہے۔ الوہیت کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ نبوت کی۔ نبوت کے در سے کیا بڑھتا ہے؟ ان کا عرفان، اور عرفان کے لیے ہمیں پیدا کیا، پہچانت کے لیے ہی مالک نے پیدا کیا۔ نبوت کی ضرورت پڑی، نبوت کے در سے، در نبوت سے، در رسالت سے ان کا عرفان بڑھتا ہے، ان کا منشا معلوم ہوتا ہے، ان کی مراد معلوم ہوتی ہے، ان کی مرضی اور نامرضی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ نبوت سے۔ اس واسطے نبوت پہ صدقے ہونا شروع ہو گئے سب، کیونکہ یہاں سے وہ عرفان جس مقصد کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے وہ مقصد اس در سے ملتا ہے، اس در سے ملتا ہے، کسی بادشاہ کی چوکٹ سے، کسی اہل دول کی چوکٹ سے یہ دولت نہیں مل رہی، یہ دولت ملتی ہے تو فیضان نبوت سے ملتی ہے، در نبوت سے ملتی ہے۔ تو نبوت پہ قربان ہو گیا بندہ، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو ان کے منشا کو، ان کے عرفان کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کا بندہ کافر بن گیا، مشرک بن گیا، یہ حال ہو گیا۔ پھر ان کے در سے جب عرفان حاصل کیا تو مومن کا خطاب ہوا۔ اب نبوت نے جب کسے پیش کیا؟ الوہیت کے عرفان کو پیش کیا، الوہیت کو باہر کیا۔ مدت سے ورنہ مخفی و گمنام تھا عہد، مدت سے ورنہ مخفی و گمنام تھا عہد، احمد جو آئے ظاہر و مشہور ہو گیا۔ مدت سے ورنہ مخفی و گمنام تھا عہد، احمد جو آئے ظاہر و مشہور ہو گیا۔ اس در سے ان کا عرفان ملا، نبوت، در نبوت سے مالک کا عرفان ملا، جس عرفان کے لیے الوہیت نے ہمیں پیدا کیا۔ اب جب نبوت کا مسئلہ آیا تو وہاں کے معاملے میں بھی گڑبڑی شروع ہوئی۔ لوگوں نے، اب نبوت آئی کس واسطے؟ الوہیت کو سمجھانے کے لیے۔ کون آ رہی ہے؟ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، چل رہا ہے سلسلہ۔ کسے سمجھانے کے لیے نبوت آتی ہے؟ الوہیت کو، الوہیت کو سمجھانے کے لیے نبوت آئی ہے۔ نہیں، سلسلہ شروع ہوا نبوت کا، لیکن لوگوں نے ان کو جیسا سمجھنا تھا ویسا نہیں سمجھا۔ دیکھ کر سمجھنے لگے ہم جیسے انسان ہیں، یہ ہمیں کیا عرفان دے سکیں گے، یہ بھی ہمارے جیسا کھاتے پیتے ہیں۔ قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کہتے ہیں لوگ کہ کیا یہ ایک رسول ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، سودے خریدتا ہے، خریداری کرتا ہے، بیپار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، یہ ایک رسول ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے ان کو کیا سمجھا؟ ہم جیسے سمجھا، اپنے جیسا سمجھا، ایک بشر سمجھا، ایک انسان سمجھا لوگوں نے۔ کبھی ان کو ساحر کہا، جادوگر کہا، کبھی مجنون دیوانہ کہا، کبھی شاعر کہا۔ یہ شاعری ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، ایک جادوگر ہے، جادوگری کرتے ہیں، ایک دیوانے ہیں، یہ دیوانہ پن ہے ان کا، یہ بک رہے ہیں، یہ رہے۔ تو نبوت کے ساتھ یہ سلوک ہوا لوگوں کو۔ الوہیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کفر، شرک کرنے لگے۔ جب نبوت کی بات آئی، نبوت آئی سمجھانے کے لیے، ان کا عرفان دلانے کے لیے، ان کا عرفان پیش کرنے کے لیے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم جیسا بشر سمجھا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنوں کہا، شاعر کہا،
یہ سلوک ہوا۔ جب یہ سلوک ہوا نبوت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو دیکھنے میں ہم تم جیسے ہیں لیکن ہمارا تعلق ادھر سے کیا ہے، ہمارا ربط ادھر سے کیا ہے، ہم ادھر سے آنے والے ہیں، ان کا عرفان دلانے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے معجزے شروع ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت میں گڑبڑی ہوئی۔ کیا گڑبڑی؟ نبوت کے بارے میں لوگوں نے گڑبڑی کر لی۔ کیا گڑبڑی کی؟ ہم جیسا انسان معمولی کھاتا پیتا چلتا پھرتا دیوانہ مجنون شاعر یہ وہ سب جادوگر کاہن یہ بولنے لگے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ نہیں میاں دیکھنے میں ہم تم جیسے ہیں، دیکھنے میں ہم ادھر لگے ہوئے ہیں، حقیقت میں ہم ادھر کے ہیں، دیکھنے میں ہم یوں ہیں، حقیقت میں ہم وہ ہیں، ہماری حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ اس کا بھروسہ دلانے کے لیے معجزے ظاہر ہوئے۔ نہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، سب معجزے ظاہر ہوئے۔ معجزے دکھاتے گئے۔ اب معجزوں کو دیکھ کر جو ہے لوگ بعض انکار کرنے والے تو انکار کر بیٹھے، ماننے والوں نے مان لیا۔ بعض لوگوں نے ان کے معجزوں کو دیکھ کر بشر کے بجائے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے مسیح عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا۔ ان کے معجزے دیکھے۔ حضرت عزیر 100 برس پردہ ہو کر پھر 100 برس کے بعد زندہ ہو کر تشریف لائے۔ 100 برس تک مولا نے انہیں موت عطا فرمائی، 100 برس تک، پھر 100 برس کے بعد زندہ ہو کر لوگوں میں آئے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت عزیر کو لوگوں نے خدا کا بیٹا مان لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزے دکھائے جس سے ساری دنیا عاجز تھی۔ ان کی معجزے کیا تھے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی سے وہ ایک پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے جو زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ تو ایک مٹی میں پھونک مارنا یہ معمولی بات؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کوڑ کی بیماری والے اور مادرزاد اندھے پر آپ ہاتھ پھیر دیتے تو اچھا ہو جاتا۔ دنیا میں بیماریوں کا علاج ہی نہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی مردے کو آپ جو ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ بولتے زندہ ہو جاتا۔ یہ سب معجزے دیکھے تو لوگوں نے کیا بنا لیا؟ تو نبوت کے ساتھ گستاخی کی۔ پہلے الوہیت کے ساتھ گستاخی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب نبوت کا سلسلہ جاری ہوا تو نبوت کے ساتھ گستاخی شروع ہوئی، نبوت کے ساتھ گستاخی شروع ہو گئی۔ تو اب جو ہے نبوت کو سمجھانے کے لیے ولایت آتی ہے، نبوت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ نبوت سمجھ میں آ گئی تو الوہیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس واسطے ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ میرے آقا کی تشریف آوری جب ہوئی تو آپ کے تشریف آوری کے بعد دروازے نبوت بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ سن رہے آپ لوگ؟ پہلے جب حقیقت کو کیا بولتے ہیں پہیا کڑکال کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد الوہیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گی، ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کڑکال نہیں سمجھ میں آئی، اندر رہنے کی چیز یہ بنیاد سمجھ میں نہیں آئی، نیچے کی بولے تو اوپر میں گڑبڑے آئی، انہیں وہ شرک بولتا، انہیں بدعت بولتا، انہیں یہ بولتا، کیا کیا پریشان۔ تو لہٰذا ولایت دروازے نبوت جب بند ہوا تو مالک نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا، ولایت کا دروازہ بند نہیں فرمایا، ولایت کا دروازہ جاری ہے۔ اور ولایت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ولایت کا سب سے پہلے ولی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نہیں نا حضرت انہوں نبی نہ بولے تو ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے بعد نبی ہوتا ہے۔ ہر نبی پہلے کیا ہوتا ہے؟ ولی بولے تو دشمنوں کو نبی بناتے ہو نا؟ پہلے ولی بنتا ہے نبی، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، اولو العزم بنتے ہیں، سب درجے میں۔ ہر نبی پہلے کیا ہے؟ ولی۔ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے، بات نہیں۔ خیر ادھر جائیں گے کبھی، اب یہ سمجھنا ہے ہمیں کیا کہ دروازہ نبوت بند ہوا، ولایت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند نہیں کیا، جاری رکھا۔ تو ولایت کیا کرتی ہے؟
नबूवत को समझाती है और नबूवत के फैज़ान से उलूहियत को समझाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? उलूहियत और नबूवत को समझाने के लिए विलायत आती है। हालांकि विलायत जो है उसके पास अलग कोई चीज नहीं है, सब आफताब रिसालत की किरणें हैं। वो आफताब रिसालत है। नबूवत सूरज है, ये चांद है। अब सूरज छुप गया है तो चांद निकल कर दिखाता है, चांद में भी अपनी रोशनी दिखाता है। चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, चांद में जो रोशनी है वो किसकी रोशनी है? सूरज ही की रोशनी है, सूरज ही की रोशनी है। उसी की शुआ चांद में होती है। नबी से हटकर कोई वली हो ही नहीं सकता। तो विलायत आती है नबूवत को उलूहियत को समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है? आफताब रिसालत मदीने में है, आफताब रिसालत मदीने में है, आफताब रिसालत मदीने। आफ्ताब बोले तो आफ्ताब को तो सूरज, सूरज। आफताब रिसालत और किरण जगमगाती है अजमेर में, आफताब रिसालत और किरण जगमगाती है अजमेर। तो ये उसी की किरण है, आफताब नबूवत की किरण है, आफताब रिसालत की किरणें हैं औलियाउल्लाह। ये जो है समझाते हैं। बात समझ? तो लिहाजा उलूहियत को समझने के लिए नबूवत की जरूरत है, नबूवत को समझना, उलूहियत और नबूवत को समझने के लिए विलायत की जरूरत है। मालिक ने ऐलान कर दिया, रहमान फसल भी खबीरा, रहमान के बारे में बाखबर से सवाल, वो खोल कर बताएंगे उलूहियत क्या है, तूने क्या समझा है खुदा को, क्या इरफान खुदा का तुझे हासिल है, क्या मालूम खुदा के बारे में तुझे। अच्छा मैं पूछता हूं कि मालिक जो है जब शान रहमत में रहते हैं, जब रहम करम की शान रहती है, मालिक में दो भी शान है नहीं, मालिक में मेरे मेहर भी है कहर भी है, नहीं क्या? वो रहमान भी है कहार भी है, नाफी भी है जार भी है। मालिक जब उनके करम की शान रहती है, रहम की शान रहती है, तो उस वक्त उनके खैर की शान उनके साथ रहती या नहीं? सुभान अल्लाह। जब आपकी शान गजब की होती है मालिक की, तो उस लम्हा रहमत की शान होती या नहीं होती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात? कुछ बात मेरी समझ भाई? मालिक ऐन करम करते हुए गजब की शान उनके पास होती या नहीं होती? गजब की हालत में रहमत की शान होती या नहीं होती? समझ में नहीं आता। रहमान फसल भी खबीरा, इस वास्ते विलायत की जरूरत पड़ती है। वो है ही उनको समझाने के लिए, उनका इरफान दिलाने के लिए, उनकी बातें बताने के लिए, अल्लाह क्या है रसूल क्या है बताने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में? उन्होंने कहा हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो खुदा तुम्हारे ही साथ है तुम जहां कहीं भी रहो। वो खुदा तुम्हारे ही साथ है तुम जहां कहीं भी रहो। साथ है तो किधर है? किधर है? इधर है या इधर है? इधर है या उधर है? ऊपर है या नीचे है? किधर? अंदर है बाहर है? किधर है? कहाँ? रहमान फसल भी खबीरा। विलायत की जरूरत है मियाँ, उनका इरफान हासिल करना है, उनका इरफान हासिल करना है और नबूवत के तकाजे जानना है। इसलिए विलायत सामने आती है। जो बंदे मोमिन होता है, जिसे खुदा रसूल की जरूरत होती है, वो अल्लाह वालों का दर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। बात समझ में? कहीं फरमाया है ना मा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी तुम रुख करोगे अल्लाह ही तुम्हें मिलेगा। कहाँ है? इधर देखते हैं तो इनो दिखते, उधर देखते तो दीवाना दिखते, इधर देखे तो समी भाई दिखते, उधर देखे तो झाड़ा दिखते। मौला बोलते जिधर भी रुख करो अल्लाह ही तुम्हें मिलेगा। ये समीयत क्या है समझ में नहीं आया। कहा रहमान फसल भी खबीर। इसी वास्ते विलायत आई है तुझे समझाने के लिए कि समीयत कैसी है। क्या बात? वल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुहीत, अल्लाह हर चीज को घेरे हुए। ये इहातत क्या है? कहाँ घेरे हुए है मौला समझ में नहीं आ रहा।
احاطت کیا ہے؟ کہا کہ الرحمن فصل بھی سبحان اللہ باخبر سے پوچھ، وہ باخبر ہے، ہمارا عرفان اسے حاصل ہے، مصطفیٰ کے در سے وہ عرفان اسے ملا ہے، بے شک سبحان اللہ وہیں کی کرن ہے یہ۔ بات سمجھ میں ہاں 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 کچھ بات سمجھ میں؟ ہاں، تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ رہا کہ الوہیت ایک ہے، نبوت ایک ہے، رسالت ایک ہے۔ توحید پرستی یہ سمجھتے ہیں کہ الوہیت کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یہ توحید پرستی سمجھ رہے ہیں لوگ۔ نہیں میرے بھائیوں، الوہیت کو سمجھنے کے لیے نبوت کی ضرورت پڑتی ہے، نبوت کو سمجھنے کے لیے اور الوہیت کو سمجھنے کے لیے ولایت کی ضرورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ؟ تو لہٰذا اس واسطے ولایت پر قربان ہو جاتے ہیں کہ اس در سے ملتا کیا ہے؟ اللہ، اس کا رسول ملتا ہے۔ مجھی میں خدا کو، مجھی میں نبی کو، میں صدقے گرو کے دکھایا مجھے۔ سبحان اللہ بات سمجھ؟ تو لہٰذا یہ ولایت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے اولیاء کو چاہنے والے اللہ نے ہمیں بنایا، نفرت کرنے والا نہیں بنایا۔ اس واسطے یاد رکھو الوہیت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ الوہیت کا عرفان حاصل کرنا ہے، ان کا عرفان حاصل کرنا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ کرنا ہے تو کیا کرو؟ ان کا عرفان حاصل کرو، ان کی عبادت، ان سے محبت۔ نبوت کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی تصدیق کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو، ان کی بات مانو، ان کی تصدیق کرو، ان سے محبت کرو اور ان کی تابعداری کرو۔ بس۔ اور ولایت کا معاملہ کیا ہے؟ ان سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، ہو سکے ان کی خدمت کرو۔ یہ کام کرو، فائدے میں رہو گے۔ اور نہیں کرنے کے کام کیا ہے؟ الوہیت کے ساتھ کبھی بھی ان کے ساتھ کفر و شرک مت کرو۔ الوہیت کے ساتھ کبھی بھی کیا نہیں کرنا؟ یہ غلطی نہیں کرنا، کفر و شرک نہیں کرنا۔ کس کے ساتھ؟ الوہیت کے ساتھ کفر اور شرک مت کرو۔ اور نبوت کے ساتھ کبھی توہین مت کرو، گستاخی مت کرو نبی کی۔ خدا کے ساتھ کسی کو یہ غلطی کبھی مت کرو، اور نبی کے ساتھ نبی کی توہین گستاخی کبھی مت کرو، اور ولی کی دشمنی کبھی مت کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا نہ کو؟ شرک نہ کو، نبی کے ساتھ گستاخی نہ کو، ولی کے ساتھ دشمنی نہ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے ساتھ شرک نہیں چاہیے، نبی کی گستاخی نہیں چاہیے، اور ولی سے کیوں؟ کہ شرک کے لیے کہا مالک نے قرآن پاک میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی مرضی کی بات، لیکن شرک کو کبھی اللہ، یہ غلطی کبھی نہیں کرنا، خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور نبی کے ساتھ گستاخی کبھی نہیں کرنا، توہین کبھی نہیں کرنا، کیونکہ توہین کریں گے تو ہوگا کیا؟ کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارا کیا کرایا برباد کر دیا جائے، نمازاں چلے جائیں گے، تمہارے روزے چلے جائیں گے، زکوٰۃ دیے ہیں نہیں، خیر خیرات کرے سب چلے جائیں گا، حجاں، قربانیاں، خیر خیراتاں، نفلاں، عبادتاں سب چلے جائیں گے۔ کیا کیے تو؟ قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ احساس بھی نہیں ہوگا۔ احساس ہوا تو علاج کر لینا طبیعت کا، طبیعت خراب ہے، احساس ہوا تو علاج کر لیں گا، احساس ہی نہیں تو چلے گا ریماؤ بش، احساس ہی نہیں، کیا طبیعت کرو؟ احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ اعمال برباد کر دیں گے تمہارے، تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔
بات سمجھ میں؟ کس کے ساتھ کیے تو نبی کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کیا نہیں کرنا بیٹا؟ شرک نہیں کرنا. شرک بولے تو جوڑ. اللہ کے جیسا اور ایک اللہ ہے, اللہ کے جیسا اور ایک معبود ہے, اللہ کے جیسا اور ایک خالق ہے, یہ جو ہے شرک, یہ نہیں کرنا. اللہ معاف نہیں کرتا ایسے لوگوں کو. اور دوسرا نبی کی گستاخی نہیں کرنا. کیا کرتے مولا؟ سارے اعمال برباد کر دیتے. اور دوسری بات کیا کہ ان کو بھی معاف نہیں کرتے اللہ. عمل ہی نہیں بولے تو پورے برباد. بات سمجھ, پورے برباد. اس کی زندہ مثال انسانیت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایک مسئلہ سامنے رکھے سے مولا, اسجدوا لآدم, آدم کو کیا کرو؟ فسجدوا الا ابلیس, سب سجدہ کیے, ابلیس نہیں کیا. شان نبوت کے ساتھ گستاخی کی. اس کے پاس کیا کیا تھا؟ تھا نہیں اعمال. کیا کیا مولا؟ تحبط اعمال, پورے اعمال برباد کر دی. اپنے در سے, اپنی رحمت سے بھی جدا کر دی. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور کر دینا. اپنی رحمت سے مولا اسے دور کر دی شیطان کو, نبوت کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ. شرک کے لیے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا, مولا تعالیٰ فرمایا. اور پھر ایک جگہ منافقوں کے لیے, منافق کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی. دعا فرمائی, منافق مر گیا تھا, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, سب کچھ کیا, اس کے لیے دعا بھی فرمایا. تو مولا تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ اس کے واسطے, ان کے واسطے معافی مانگو یا معافی نہیں مانگو, 70 بار بھی معافی مانگو, اللہ ان کو معاف نہیں کرے, ہرگز معاف نہیں کریں گے. شرک کے لیے کہا معاف نہیں کروں گا بول کر, اور دوسرا نبی کا گستاخ ہے وہ, مولا نے کہا ہرگز معاف نہیں کروں گا میں. بھائی اللہ ناراض ہو گیا تو یہ کی در ہے سو نبی کا, در ہے سو کس کا؟ نبی کا در ہے سو. اللہ ناراض ہوا تو یا رسول اللہ آپ سفارش فرمائیے, قیامت میں چلیں گا یا کس. اب انہوں سفارش کہتے معاف نہیں کروں گا بولے, بولے تو کسے بولا؟ جو ان کا گستاخ ہوتا ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تمہیں معافی مانگو یا معافی نہ مانگو, 70 بار بھی مانگو, ہرگز اللہ. بات سمجھ میں؟ ہاں, تو لہذا الوہیت کے ساتھ کبھی بھی ذرہ بھی کرو نہ. وہ اولیاء اللہ بتاتے شرک کی قسمیں کیا کیا ہیں بول کر. شرک جلی کسے کہتے ہیں, شرک خفی کسے کہتے ہیں, شرک اخفا کسے کہتے ہیں, شرک خفی الاخفا کسے کہتے ہیں. اللہ والوں کا کام یہی ہوتا ہے. وہ جو ہے شرک خدا کی الوہیت کے ساتھ شرک کرنے سے بچا لیتے ہیں, نبوت کے ساتھ گستاخی کرنے سے بچا لیتے ہیں. بات سمجھ, اللہ والوں کا یہی کام. غوث پاک بولے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر اللہ والے کے گردن پر ہے. تو کیا دیکھو اللہ والے کے اندر عاجزی ہونا, ہمیں سنیں اللہ والا عاجز ہوتا, یہ کیا بات, میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے. یہ بول کر امت محمدیہ کو بڑی گستاخی سے بچا لیے. کیا کہ انہوں ہمیں نبی کے برابر بولتے, ہمارے جیسے نبی بول کو. پیرانے پیر بولے اولیاء اللہ ہے, انہوں تو میرے قدم کے نیچے رہتے, بولے انہوں کہاں سے نبی کے برابر بولیں گے اپنے آپ. نبی کا ادب سیکھنا تو اولیاء اللہ کے در پہ سیکھ. پیرانے پیر فرماتے 1000 بار بشویم دہن زموش کو گلاب, 1000 بار بشویم دہن زموش کو گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. آپ فرماتے 1000 بار میں مجھ کو گلاب سے اپنے منہ کو کلی کر لوں, پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام اپنی زبان سے لینا بہت بڑی بے ادبی. یہ ادب ہے اللہ والوں کے پاس نبی کا. خیر, الوہیت کے ساتھ کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا, کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرنا. شرک کیا ہوتا, اس کی حقیقت کیا ہے وہ جاننا. اور نبوت کے ساتھ گستاخی نہیں کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہا تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں.
نمازوں کا ڈھیر، روزوں کا ڈھیر سب ہے، سب اکارت چلے جائیں، سب بیکار ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ نبوت کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، کرنے کے کام میں نے بتا دیے، نہیں کرنے کے کام بتانا نہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ ولایت کے ساتھ۔ اس میں کیا نہیں ہونا؟ دشمنی مت کرو۔ کیا نہیں کرنا؟ دشمنی مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کیوں کہ حدیث قدسی میں آیا، حصہ ہے حدیث قدسی کا، جس میں مولا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں مالک فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، مولا فرمائے حضور روایت کرے تو حدیث قدسی، حضور فرمائے صحابی روایت کرے تو حدیث شریف ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ مولا فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی بھی میرے کسی دوست سے بھی دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو کوئی بھی سبحان اللہ، میرے کسی دوست سے بھی، کیا بات ہے، سبحان جو کوئی میرے کسی دوست سے، تو کون تو بھی رہو، میرا کو ساتھی بھی دوست رہندے سبحان اللہ، سبحان تو بولنے کا اندر من تو کون تو بھی رہو، اللہ، میں یہ نہ میں وہ نہ ہو، کیا تو بھی رہو تو ولی، میرے کسی دوست سے بھی، کو سے ولی سے بھی دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بات سمجھ؟ مولا کیا کرتے؟ جنگ کا اعلان کرتے۔ تو لہٰذا الوہیت کے تقاضے پورے کرو، نبوت کے تقاضے پورے کرو، ولایت کے تقاضے پورے کرو، لیکن تین کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ الوہیت کے ساتھ ایک ہے، نبوت کے ساتھ ایک ہے، ولایت کے ساتھ ایک ہے۔ آپ بول دیں گے کیا ہے؟ الوہیت کے ساتھ شاباش، اور بولا توہین اور گستاخی نہیں ہونا۔ ولایت کے ساتھ کسی اللہ والے سے دشمنی رکھو، اللہ والے سے دشمنی شیطان کا طریقہ، نبی سے دشمنی شیطان کا طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ شیطان کا۔ اعلان جنگ دو باتوں پر ہوا ہے، دو باتوں پر ہوا ہے اعلان جنگ۔ دیکھو گناہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک حیوانی گناہ ہے، ایک شیطانی گناہ ہے۔ ایک حیوانی گناہ ہے، حیوانہ کرتے نا ویسے گناہ، حیوانہ کے کامہ کر لیتے آپس میں، نہیں اس کا چھنا کو کھایا، اسے پھاڑ کو کھایا، اسے یہ دکھایا، یہ کریا وہ کریا، حیوانی گناہ ایک ہے، شیطانی گناہ ایک ہے۔ حیوانی گناہ مولا معاف کر دیتے، شیطانی گناہ معاف نہیں کرتے۔ کیا معاف کرے اسے اب تک؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیطانی گناہ نہیں کرے۔ اور جنگ کا اعلان مالک نے جو ہے دو چیزوں کو، سمجھ میں آتا کیا بات؟ ذرا منڈیا تو بھی حالات سمجھ میں آتا، بلکہ میں بولنے کو جاتا ہوں تسلی کے واسطے۔ استغفر اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دو گناہ ہیں جس میں مالک نے اعلان جنگ کیا، یہ ایک حدیث قدسی میں کیا؟ اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھیں گے تو مولا کیا کرتے؟ ہاں، دشمنی اللہ والوں سے کھلم کھلا کر لے گا، اللہ کے ساتھ اچھا خیال رکھو۔ انہوں بول دیے کھول کو میں جنگ کا اعلان کروں گا، بولو اللہ والے سے دشمنی رکھو۔ اور دوسرا بیاج کھانا، اس میں بھی اعلان جنگ ہے، وہ تو قرآن میں بولتے مولا تعالیٰ، بیاج کھاتے نہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، اسے بھی اعلان جنگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں بیاج کے قصے نہیں چھوڑے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اس میں اللہ رسول اللہ کو بھی لے لیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے واسطے تیار ہو جاؤ، ہوں گا لڑنے مولا تعالیٰ، اس سے بہتر ہے چھوڑ دینا۔ خیر، تو بات کہیں سے نکلی کہیں پہنچ گئی۔ تو لہٰذا اللہ والوں سے کیا نہیں کرنا بیٹا؟ دشمنی نہیں کرنا، بولے تو کیا کرنا؟ دوستی کرو، محبت کرو، چاہو ان کو۔ سبحان اللہ، بات سمجھ؟ دوستی اتنا ہی نہیں، آخر کرنا کیا مولا؟ دشمنی نہیں کرنا، بول دیا دشمنی کرے تو جنگ کا اعلان کروں گا، بولے
کرنا کیا بولو مولا؟ تو مولا نے کہا کرنا ہے تو سنو، یا ایھا الذین آمنو، کرنا ہے تو ایک کام کرو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا، جب کونوا مع الصادقین کا جملہ آئے گا تب ہم سمجھیں گے کیسا ساتھ ہونا ہے، ساتھ ہونے سے کیا ملتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اب کرنا ہے کچھ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے خلاف مت ہو، ساتھ رہو ان کے۔ اللہ والوں کے خلاف ہوں گے، ان سے دشمنی کرو گے، انہوں جنگ کا اعلان کریں گے، ساتھ ہو جاؤ گے، ان کی فرما برداری ہوگی نہیں، ان کا حکم ہے نا، کیا ہو جاؤ؟ ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، کیا کرو؟ کائی کو مولا سچوں کے ساتھ ہونا بولے؟ تو سچوں کے ساتھ ہو گیا تو تیرے ساتھ کون ہے وہ احساس دلا ڈالتے ہیں۔ خدا تیرے ساتھ، نبی تیرے ساتھ، لیکن تجھے اس کا احساس نہیں۔ اللہ بھی تیرے ساتھ ہے، نبی بھی تیرے ساتھ ہے، لیکن هو معکم اینما کنتم، وہ خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اعلان کیا مولا تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ہونے کا احساس نہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو پھر ساتھ ہوں کہا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں جب تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو۔ تو کون ساتھ ہوتے؟ اچھا پہلے سے ساتھ ہے، یہ کون سا ساتھ؟ وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ کون سا ساتھ؟ یہ کون سا ساتھ؟ معلوم نہیں۔ ایک تو ساتھ ہے سو احساس نہیں، ساتھ ہے سو احساس نہیں، اور دوواں معیت کے طریقے الگ الگ بتائے جانے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، پھر الگ سے بول رہا ہے، والذین هم محسنون، احسان والوں کے ساتھ۔ اب یہ معیت کا جو مسئلہ ہے تو ان کی معیت اختیار کر، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ تو ہو جا، تیرے ساتھ جو خدا ہے۔ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس کا علم رکھو کہ بے شک اللہ کا رسول تم نے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی نور کے اعتبار سے ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ساتھ ہے، نبی ساتھ ہے، اس کا احساس تجھے نہیں ہے تو ایک کام کر کے ولی کے ساتھ ہو جا، ولی تجھے اللہ کے ساتھ ہونے کا، نبی کے ساتھ ہونے کا احساس دے دے۔ مجھی میں خدا کو، مجھی میں نبی کو، مجھی میں خدا کو، مجھی میں نبی کو، میں صدقے گرو کے دکھایا مجھے، صدقے گرو کے دکھایا مجھے، خدا میرا سچا، نبی میرا سچا، خدا میرا سچا، نبی میرا سچا، گرو بھی ملا تو ہے سچا مجھے، گرو بھی ملا ہے تو سچا مجھے۔ بات میری سمجھ میں آئی؟ کیوں ان کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہے میاں؟ تو ساتھ ہو گیا تو تجھے معلوم ہوگا تیرے ساتھ کون ہے، اس کے پتے ہو دیتے۔ خدا تیرے ساتھ، نبی تیرے ساتھ، اس کا احساس بھی تجھے نہیں، وہ احساس ان کے ساتھ ہونے میں تجھے ملتا ہے۔ تو مالک نے حقیقت میں اپنے ساتھ کا احساس دلانے کے لیے ان کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان کے رکھنے والو اللہ سے ڈرو اور اے ایمان والو، مولا پکار رہے ہیں ہم لوگوں، اے ایمان والو۔ قرآن مجید جائیں گے، کونوا مع الصادقین تک جائیں گے، ذرا ایمان والو پکارے، اس پر ایک دو بات۔ کل سے یہی تو چل رہا ہے، کل یا ایھا الذین پر چلا، آج آمنو سے شروع ہو رہا ہے، نہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم لوگوں کو پکار رہے ہیں۔ جب بھی مالک پکارتے ہیں تو مومن کیا کرنا؟ پوری توجہ سے سننا۔ کی بولے تو
ان کی نوازش، ان کی جو عطا ہے مالک کی، دو طرح کی ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے، نہیں ایک عام عطا ہے ان کی، ایک ویسا سمجھ میں آتا نہیں کیا بھائی؟ دعوت دو رقم کی، ایک بڑ دعوت ایک خاص دعوت، دو قسم کی عطا ہوتی ہے مالک کی، ایک عام ایک خاص۔ زمین کو سی آتا ہے عام، سب کو بھی، آسمان، ہوا، پانی، اناج، جسم، آنکھ، دل، روح، ماں باپ، بیوی بچے، پیسہ، عام، یہ سب کو، یہ عام ہے، سب کو بھی ملتا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، سب کو بھی، لنگر سب کو بھی، کون بھی کھائے جائے، بس یہ ہو گیا۔ لیکن یہ خاص ہے، جب خاص کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس جگہ سب کو پکارتے نہیں، خالی ایمان والوں کو پکاریں، وہ صرف ان کو، دوسرے کو نہیں، سمجھ میں؟ جہاں ایمان والوں بول کر پکارے تو کسے ہو؟ یہ خاص۔ اس واسطے جب بھی یا ایھا الذین آمنو مولا پکارے تو پوری توجہ لگانا، یہ صرف ہم نہ ملتی ہے ایسی چیز، یہ باہر کسی بھی نہیں کیا کھلی ہوئی بات ہے، ان کو بانٹتے ہیں، سوپ کھاتے ہیں، یہ دے واہ تو آ ادھر با کہیں ان کو توجہ سے آتا، کیا بولے صرف ہم نہ اسپیشل دینے بلاتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو پکارے قرآن میں بولے تو سمجھ جانا یہ خاص عطا ہونے والی، یہ غیروں کو ملتی نہیں سوچ چیز، یہ غیروں کو دینے کا رات یا ایھا الذین آمنو پکارتے کائی کو، پکار کو کیا بول دیے؟ صرف تجھے دینے کی چیز، تو کوئی دولت دینا چاہتے ہیں اس واسطے پکارتے ہیں، کسے؟ کون؟ ہمیں سے میں ایمان والے اچھا انہوں کسے ہمیں، یہ خاص عطا، عام عطا ایک ہے، خاص عطا، یہ خاص عطا ہے۔ اس واسطے مومن جو ہوتا ہے وہ دل کے کانوں سے پورے جسم کو کان بنا کر سننا، مولا کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ایمان والو پکارنے میں کیا لذت ہے، کسے پکارتا ہے؟ ہم نہ معلوم ہماری حقیقت ہمیں کیا بولے، من آنم کے من دانم، میں کیا بول کو میں جانتا ہوں، تمہیں کیا بولتے تمہیں جانتا ہوں، نہیں کیا چاہتے تو ہم لوگوں کو جھوٹے گنہگار کیا ہونا پکار سکتے تھے، ہی سوچ فقیر ہو بھکاری ہو سب پکار سکتے تھے۔ دیکھو کیا مقام ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا ان کے نزدیک، عزت سے پکارتے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کو۔ کیسا پکارے اور بیٹے عزت سے پکارے یا ذلت سے پکارے؟ تو مولا پکار کر ہی سبق دے رہے ہیں، جو بھی مصطفیٰ کا غلام ہے اسے عزت سے پکارو، میں خدا ہو کر اسے عزت سے پکارتا ہوں، تو گدھا ہو کر عزت نہیں دیا تو کیا مانے؟ یا ایھا الذین آمنو ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ ایسا پکارا نہیں، مالک نے کئی جگہ پکارے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایسا کئی جگہ مولا پکارے ہیں، ساتھ ہی نہیں آپ لوگ کئی جگہ پکارے مولا تعالیٰ قرآن مجید۔ اور آپ کو معلوم ہے بار بار کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے تو کیا مانے اس کے؟ اسے محبت ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم نہ صرف ایک نام سے پکارتا ہے، کیا بولو؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، انہیں میت، دوسرے کو بلا رے میت ادھر آ، بولا تھا صبح اے میت ادھر آ، نہیں کیا بھاڑ کھاؤ ادھر آ، بولا تھا بھاڑ کھاؤ، بولے تو جورو کو چھوڑ کو کھانا، خدا کا گھر بلاتا ہے اس کو، مالک دیکھ تجھے کیا بلاتا ہے، تو کیا بلاتا ہے۔ اچھا خیر، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ کلام پاک میں حق تبارک و تعالیٰ نے بارہا ہم کو کس نام سے پکارا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کس نام سے پکار رہے من؟ ایمان۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو ایمان بہت پسند ہے، نہیں بار بار مولا اسی نام سے پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیتاں پڑھو بولے تو پڑھ دوں، 4-5 آیتاں یاد ہیں،
بار بار اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا پکارے. یہ ایک آیت میں نہیں، دوسرے آیتوں میں بھی پکارے ہیں مولا تعالیٰ. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کس سے؟ ایمان سے بہت محبت ہے مولا، ایمان بہت پسند ہے. تو ان کو ایمان اتنا پسند ہے. اب بتاؤ ہم نہ کتنا پسند ہونا. ہم نہ یہ پکار کو بتا دیے کیا بولے تو ایمان کی وجہ سے تیری عزت ہے، ایمان کی وجہ سے تیرا مقام ہے، ایمان کی وجہ سے تیرا مرتبہ ہے، ایمان کی وجہ سے تیرا درجہ ہے، ایمان کی وجہ سے میں تجھے پکار رہا ہوں، ایمان مجھے بہت پسند ہے. تو ہمیں ایمان کو کتنا دل و جان سے رکھنا، اس کی طرف کتنی توجہ کرنا. ایمان کی طرف ہمیں کتنی توجہ کرے ہیں، ایمان کی طرف سوچنا نہیں کیا بھائی، ایمان کی طرف ہماری توجہ کتنی ہوئی ہے. مولا کو پسند ہے ایمان، معلوم ہوا. اس بات سے بار بار مولا اسی نام سے پکارتے سب کو بھی. تو اب بار بار پکارتے ہیں تو مولا کو وہ پسند ہے. تو ہم لوگوں کو کتنا پسند ہونا ایمان، ایمان کا کتنا خیال کرنا، ایمان کی طرف کتنی توجہ کرنا. ہم کیا توجہ کر رہے ہیں ایمان کی طرف؟ ایمان کی طرف خیال بھی نہیں کرتے ہم لوگ، ایمان کی توجہ بھی نہیں کرتے. ایمان بڑا وسیع ہے، ایمان کا معاملہ جو ہے بہت بڑا وسیع ہے. پہلے ایمان کو سمجھو. کی بولے تو سچوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا بولے تو کسے پکارے مولا؟ دیکھو ایمان والوں کو پکارے. تو بے ایمان کیا سمجھیں گا، ان کو کیا جانیں گا؟ ایمان والا معلوم کریں گا کیا ہے انہوں بولے، اللہ کے دوستوں کا مقام کیا ہے بولے. اس واسطے ایمان والو مولا نے پکارا. نہیں کیا میرے بھائی؟ اب ایمان بڑا وسیع ہے، بہت لمبا دائرہ ہے ایمان کا. اب یاد رکھنا ایمان کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب جتنا جاننا یہاں پر ہم لوگوں کو کہ ایمان، ایک اشارے، ایک 3 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ کے سامنے رکھ کر بات کرنا پڑے گا، پھر باقی کا بات دیکھیں. ایمان کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی آقا، جب تک کہ حضور اس کو اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. سب سے بڑھ کر حضور سے جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک وہ ایمان والا نہیں ہے. یہ حضور فرمایا. سبحان اللہ. بات میری سمجھ میں؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا؟ حضور سے ہونا. نہیں تو ایمان والا کون ہے؟ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا ایمان والا. اور یہ نام سے اللہ پکارتا ہے. تو اب دوسرا معنی یہ نکلا کہ اے مصطفیٰ سے زیادہ محبت رکھنے والوں، اے مصطفیٰ کے عاشقوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب. ایک جگہ یہ فرماتے اور ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں. یہ تو حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، حضور کی ذات کا مسئلہ ہے. جب تک کہ میری ذات سے اسے پیار نہیں ہوتا تب تک انہیں مومن. پھر اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں اور ایک حدیث سنیے آپ جس میں آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، مومن ہونے والا اس کی خواہش، میں جو لے کے آیا ہوں اس کی خواہش جب تک اس کے سرنڈر نہیں ہو جاتی، میں جو لے کے آیا ہوں اس کے تابع جب تک اس کی خواہش نہیں ہوتی تب تک انہیں مومن نہیں ہو سکتا. حضور جو لائے ہیں اس کے سرنڈر میں کیا آنا؟ ہماری خواہش تابع ہو جانا. ہماری خواہش بڑی نہیں ہونا، نبی جو لائے وہ بڑی چیز ہونا، انہیں ایک مومن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. آقا ارشاد فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جو لے کے آیا ہوں خواہش اس کے جب تک سرنڈر نہیں ہو جاتی تب تک کیا نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ نکلا جو میری ذات سے محبت نہیں کرتا انہیں مومن نہیں، اور جو میری بات سے محبت نہیں کرتا انہیں مومن. جو میری بات پہ مر مٹتا نہیں وہ مومن نہیں، جو میری ذات پہ مر مٹتا نہیں وہ مومن نہیں. جو لائے ہیں
خواہش وہاں سرنڈر ہو جانا، ذات کو جو ہے سب سے بڑھ کو پیار ہونا ذات سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ جا رہا ہے؟ مومن ایمان والو اللہ پکارتا ہے بولے تو وہ ہونا ہمارے اندر. سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو میں لے کے آیا ہوں خواہش جب تک اس کے تابع نہیں ہو جاتی تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ آقا سبحان اللہ. جی. اور تیسری حدیث میں آیا آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، یہاں بھی جملہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں 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 سبحان اللہ. پہلے ایمان کو سمجھ کو چلے تو صادقین کے ساتھ رہنے میں مزہ آئے گا. پہلے ایمان کو نہیں سمجھ صادقین کے ساتھ چلے گا. کیا فرمایا آقا نے؟ یہ تین کے لیے بھی لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم کا جملہ آیا ہے. کسے کسے بولو نہ دیکھیں سمجھ میں آتا نہیں. سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات سے محبت ہو. پھر لائے ہیں خواہش اس کے تابع ہو جانا. اور تیسرا ہاں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. انسان لوگ یہ سنتے ہی کھانے پینے کا حصے تک جاتے ہیں. نہیں، دنیا کے معاملے میں تمہیں جو پسند کرتے کھانے کا وہ اتنا ہی نہیں ہے. دین کے معاملے میں بھی پسند کرنا اپنے بھائی کا. میں جاتا ہوں اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے، میرا بھائی نہ انہیں اس کے واسطے بھی وہ پسند کرنا. سبحان اللہ. بات سمجھ، تو تیرے لیے پسند کرتا ہے مولا سے، مولا میرا راضی ہو جانا، مولا میرے سے مل جانا. نہیں مولا سر میرا راضی ہو جانا نہیں، کیا مولا میرا ہو جانا انسان چاہتا ہے. نہیں کیا میرے بھائی یہ خواہش ہوتی انسان. اب ایسی صورت میں انہیں نہیں ہونا، انہیں اللہ والا نہیں ہونا، میں کہ چھپ کو اللہ والا ہو جانا. ہاں ایمان میں کمی ہے تیرے. اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیال کر جو تیرے لیے کرتا ہے. اب جب بھائی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے بھائی کے واسطے وہ پسند کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے بھائی سے حسد کرے گا؟ پیٹ جلے گا؟ نہیں، خوش ہوں گا اپنے بھائی کے لیے. اچھا تمہارا بھائی کون ہے؟ اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. تو کون بھائی وہ؟ انما المؤمنون اخوہ. کون ہے وہ؟ ہر مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے. اب یہ مومن کون ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. تو تین باتیں سامنے آ گئیں ایمان کے بارے میں. ایک مصطفیٰ کا عشق، ایک مصطفیٰ کی غلامی، ایک مصطفیٰ کے غلام کے ساتھ اچھا سلوک. اب یہ تین ہیں تو مولا ان کو پکارتے ہیں ایک دولت دینے کے لیے، ایک عظیم دولت دینے کے لیے. سب کو خالی کر کے صرف اسے پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. یہ سب ہے اس کے اندر. اس واسطے مولا اسے کیا کر رہے ہیں؟ پکار رہے ہیں اے ایمان. دیکھو کیا نام سے پکارے مولا. یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. رشتے دو قسم کے ہیں. رشتے دو قسم کے ہیں. ایک نسب کا رشتہ ہے، ایک نسبت کا رشتہ ہے. ایک نسب کا رشتہ ہے، ایک نسبت کا رشتہ ہے. نسب کا رشتہ معلوم ہے آپ کو، خون کا رشتہ. نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی ہے نہیں، پھوپھا پھوپھی، یہ سب کیا ہے؟ نسب کا رشتہ، خون کا رشتہ ہے. اس میں نامہ الگ الگ ہیں. یہاں کتنے بیٹھے ہیں نسب میں رکھے سو نامہ الگ الگ. نہیں، شبیر، شاہد، منصور، نہیں، بابر، انصر، یہ کون سے رشتے کے نام آئے؟ نسب کے رشتے کے نام.
اور نسبت کے رشتے کا ایک نام ہے مومن. مومن ایمان والا, ایمان والے. یہ کون سا رشتے سے نام ملا ہے؟ نسبت کا. تو رشتے دو طرح کے ہیں, ایک نسب کا رشتہ ہے اور ایک نسبت کا رشتہ ہے. مولا کے پاس نسبت کے رشتے کی کتنی قدر ہے دیکھو. مولا چاہتے تو نسب کے رشتے سے پکار سکتے, نسبت کے رشتے سے پکار رہے ہیں. نسبت کے رشتے سے مولا پکار رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, کون سا رشتہ ہے؟ نسبت کا رشتہ ہے. نسبت ہے ہم کو حضور سے نہیں, نسبت سے ملا سو رشتہ ہے. ایمان کا رشتہ کس سے ملا؟ نسبت سے. پکارے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. نسبت کے رشتے سے پکارے مولا تعالیٰ. تو مولا تعالیٰ کے نزدیک نسبت کے رشتے کی اہمیت ہے یا نہیں؟ پکارنا خود بتا رہا کہ پروردگار کے نزدیک نسبت کے رشتے کی اہمیت. نسب کا رشتہ جو ہے میرے بھائی وہ ایک دن ٹوٹ جانے والا ہے. نسب کے رشتے مطلب خون کے رشتے یہاں بنے ہی نہیں, یہ ایک دن ٹوٹ جانے والے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر, جب سور پھونکا جائے گا, سور پھونکیں گے. سور پھونکنے والے ایک فرشتے ہیں, حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کا نام. انہوں یہ ایک سور پھونکیں گے تو پورے کے پورے جو ہے ختم ہو جائیں گے. پھر ایک سور پھونکیں گے تو خبر میں کتنے ہی پورے اڑ جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَتِ الصُّورُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو آپس کے سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے, پورے رشتے ختم. سور پھونکے تو قرآن بولتا ہوں سنو, پورے رشتے ناتے چلے گئے. ماں باپ بھان بھائی چچا چچانی تایا تائی کیا کیا پورے رشتے کیا ہو جائیں گے ختم. سور پھونکا جائے گا تو آپس میں پورے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. مولا فرماتے ہیں یومئذ, قیامت کے روز, ولا یتساءلون, کوئی کسی کی خیریت دریافت کرنے والا نہیں ہوگا. کیا اچھے یار تمہیں نہیں, ہمارے چچا کے پھوپھا کے تایا کے بیٹے, وہ دور کی بات, تو میرا بھائی نا, وہ بھی پوچھیں گے نہیں ہو جائے. نسب کے رشتے کا یہ حال ہو جائے گا, پورے رشتے کیا ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے قیامت کے قیامت کے روز. کون سے رشتے؟ نسب کے رشتے, خون کے رشتے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. مولا فرماتے ہیں کہ آج بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے, ماں بچے کو دیکھ کر بھاگے گی. یہ حال ہوگا. بیوی شوہر کو دیکھ کر, شوہر بیوی کو دیکھ کر, پورے رشتے ناتے کیا ہو جائیں. ایسے میں آقا ایک بات بولتے ہیں, ہمارے حضور کی ایک بات. آقا فرمائے کل نسب و سبب منقطع یوم القیامہ. آقا فرماتے قیامت کے روز ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا. قیامت کے روز ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا. الا نسبی و سببی, سوا میرے رشتے ناتے کے. پورے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے روز, میرا رشتہ ناتا نہیں ٹوٹے گا. کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم کا فرمان. ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا سوا میرے رشتے ناتے. حالانکہ قرآن ہے وہ, حدیث ہے یہ, اور قرآن کے مفسر اعظم حضور ہے. قرآن کہتا ہے کہ سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے. آقا فرماتے ہیں ٹوٹ جائے گا لیکن میرا رشتہ نہیں ٹوٹا. حضور فرماتے. تو ہم لوگ اس آیت کے تحت اس حدیث پاک کو سمجھے تھے پریشانی. دوسری ایک آیت ہے جس میں مولا نے فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ہر رازدار دوست قیامت کے روز اس کا دشمن بن جائے. سن لو جگری دوستاں,
یہاں بنا ہی جگری دوست، انہیں اسے بنایا انہیں اسے بنایا، نہیں، تیرے برتھ ڈے میں میں، میرے برتھ ڈے میں تو، یہ چل رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر راز خلیل سے اخلا، خلیل بولتے رازدار دوست، ہر رازدار دوست قیامت کے روز اپنے دوست کا دشمن بن جائے، عدو بن جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر رازدار دوست اپنے رازدار دوست کا قیامت کے روز کیا بن جائے؟ دشمن بن جائیں گا، انہیں اس کی قمیص کی پٹی، انہیں اس کی قمیص کی پٹی، اور قمیصاں کہاں پہن کو رہیں گے، سمجھانے بولے ہمیں، پورے ننگے رہیں گے وہاں۔ خیر، تو کیا دشمن بن جائیں گے؟ الا المتقین، مگر تقوی والوں کا رشتہ قیامت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ خدا کا اعلان ہے قرآن، تقوی والوں کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ قیامت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تقوی کا جو رشتہ ہے وہ نسب کا ہے یا نسبت کا ہے؟ نسبت کا رشتہ، نسبت کا رشتہ ہے۔ مالک اعلان کرتے ہیں جو نسبت کا رشتہ ہے وہ قیامت میں بھی نہیں ٹوٹنے والا۔ ہم لوگ نسبت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، نہیں، ہمارا رشتہ ہمارے پیر سے ہے، ہمارا رشتہ غوث پاک سے ہے، ہمارا رشتہ سارے مومنوں سے ہے، ہمارا رشتہ غریب النواز سے ہے، ہمارا رشتہ صحابہ کرام سے ہے، ہمارا رشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ہمارا رشتہ جو حضور سے ہے۔ یہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ نسبت کا رشتہ ہے۔ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے، حدیث نے بھی اعلان کیا، یہ رشتہ قیامت کی ہولناکی بھی توڑ نہیں سکتا، اسرافیل کا سور بھی توڑ نہیں سکتا ہے رشتہ۔ باقی تمہیں جو بنا ہی آپس میں رشتے وہ ایک پھونک میں ختم ہو جائیں گے، یہ جو بنا ہے رشتہ یہ قیامت میں بھی نہیں ٹوٹے۔ کون سا رشتہ؟ نسبت کا۔ بات سمجھنا؟ ہاں۔ تو ابو آقا جو ہیں، ایک بات آئی، آقا جو ہیں ان کے گھر والے اہل بیت ہے جی، یہ نسب کا رشتہ، یہ نسب کا رشتہ ہے، اور صحابہ کرام یہ نسبت کا رشتہ ہے۔ بات یہ نسبت کا رشتہ، تو نسبت کے رشتے میں کون ہیں؟ صحابہ کرام، اور نسب کے رشتے میں اہل بیت گھر۔ تو دو سامنے آئے، یہ گھر والے، یہ در والے۔ جو نسب کا رشتہ رکھتے ہیں وہ گھر والے، جو نسبت کا رشتہ رکھتے ہیں وہ در والے۔ مولا کے پاس در والوں کی کیا اہمیت ہے، وہ نام سے پکارتے ہیں مولا۔ اچھا، یہ دو ہوا نہیں، یہ گھر والے، در والے۔ بات سمجھ؟ نسب کا رشتہ، نسبت۔ لیکن اہل بیت اطہار صحابہ کرام میں افضل کیوں ہیں؟ اہل بیت بے دم، یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بے دم یہی تو پانچ، مقصود کائنات خیر النساء، کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ اہل بیت ہے۔ تو یہ ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے دین سے۔ تو یاد رکھنا، یہ اور یہ صحابہ کرام نسبت کا رشتہ، ان کا نسب کا رشتہ۔ لیکن یاد رکھنا اہل بیت جو ہے ان کو دو دو رشتے ہیں حضور سے، ایک نسب کا بھی، ایک نسبت کا بھی، ایک نسب کا بھی ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ نسب کا بھی ہے، نسبت کا بھی۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ نسب کا بھی ہے، نسبت کا بھی۔ حضور پر ایمان بھی لانے والی نہیں، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، یہ سب کیا ہیں؟ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ، مولا علی مشکل کشا، امام حسن و حسین، کیا ہے؟ اور صحابہ کرام کا جو رشتہ ہے نسبت کا رشتہ ہے، فقط نسب کا نسبت کا نہیں ہے۔ ابو جہل کا رشتہ تھا حضور، وہ کیا ہے؟
فقط نسب کا ہے، نسبت کا نہیں۔ ابو لہب کا رشتہ فقط نسب کا تھا، نسبت کا، وہ رشتے ٹوٹ جائے، یہ رشتہ ٹوٹنے والا۔ تو نسبت کی کچھ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اسی مقام پر کامل حیدر آبادی نے کہا کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے جی سے۔ نسبت کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، نسبت کے رشتے کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے۔ کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے جی سے، مرتا ہوں اسی کے لیے، جیتا ہوں اسی سے۔ وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لفظ پا پر، وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لفظ پا پر، وابستہ تو رکھا میری لفظش نے کسی سے۔ تو مولا کے نزدیک نسبت کا مقام دیکھیے، نسبت کا درجہ دیکھیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والو، اے میرے حبیب سے نسبت رکھنے والو، تمہاری رشتہ داری جو نسبت کی ہے، اس مقام پر حضور نے فرمایا کل تقی آل محمد، جس کے اندر بھی تقویٰ ہے محمد کی آل ہے۔ تقویٰ آیا جس کے اندر، وہ محمد کی آل کا ہے، محمد کی آل ہے۔ کل تقی آل محمد، جو بھی تقوی والا ہے وہ کس کی آل ہے؟ کیا یہ بولنے سے کیا ہوا؟ نسبت کا مقام معلوم ہو۔ صرف اتنا نہیں، آقا کا جملہ ہے کل تقی آل محمد، ہر تقوی والا کیا ہے؟ محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آل ہے۔ ادھر یہ اعلان ہوگا نہیں حضور کا، ادھر درود سکھاتے سو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محمد پر بھی تو درود بھیج مولا، ان کی آل پر بھی درود بھیج مولا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کو سمجھ؟ ہاں۔ اب وہ آل صرف کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ آل، ہاں نہیں وہ بولتے ہیں، اولاد کو بولتے ہیں۔ لیکن آقا کیا اعلان کر دیے؟ کس کے اندر تقویٰ ہے کہ انہیں کیا ہے؟ محمد کی آل ہے، حضور کی آل ہے بول کو۔ اب وہ آل بولے تو اولاد ہوتے اتنا آل بول کو بولیں گے۔ تو یاد رکھنا قرآن مجید میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے کداب آل فرعون، مولا تعالیٰ مثال دیتے ہیں کداب آل فرعون، فرعون کی آل کی مثال۔ فرعون معلوم ہے؟ موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں ایک تھا فرعون، جس نے شیطان نے بھی جو کام نہیں کیا وہ کام کیا، رکھا ہے نہیں انہیں؟ قرآن میں اللہ بول دیے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مولا تعالیٰ بولے ہیں قرآن میں، دریائے نیل میں غرق ہوا نہیں، اسے خود ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت کی چیز بنا دی۔ کیا تیرے بدن کو ہمیں جو ہے دفن ہونے دیں گے نہیں؟ قرآن میں سے پیچھے والوں کے لیے تو نشانی بن جانا۔ فرعون دریا میں ڈوبیا، ختم ہوئے تک دریا میں تھا، غرغرے میں، جب دم گیا دریا اٹھا باہر پھینک دیا، دریا اٹھا کو باہر پھینک دی۔ اب زمین میں دفنا، زمین باہر پھینک دی، اسے آج تک بھی پڑیا۔ کداب آل فرعون، فرعون کے آل کی مثال اللہ دیتا ہے قرآن مجید میں۔ فرعون کو بچے نہیں تھے، ایک بچہ بھی نہیں فرعون کو پیدا ہوا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ لے کو پالے سے واقعہ سنے ہو گیا آپ، تو اسے اولادیش نہیں، آلیش نہیں، اسے دیکھیں ذرا علمی بیان کرے تو یہ حال ہوتا ماحول۔ نہیں بھئی یہ بھی جاننا، نہیں بھئی یہ بھی سیکھنا۔ کداب آل فرعون، کس کی مثال؟ فرعون کی آل کی، حالانکہ فرعون کو آل نہیں تھی، تو پھر کسے آل بولے اللہ وہاں پر فرعون کی؟ فرعون کے جو ماننے والے تھے،
فرعون کا جو لشکر تھا، فرعون کے جو چاہنے والے تھے، اسے مولا آل بولتے ہیں۔ ایک فرعون کے چاہنے والوں کو قرآن آل بولتا ہے، نبی کے چاہنے والوں کو نبی آل نہیں بولیں گے۔ کل تقی آل محمد، ہر تقوی والا محمد کی آل۔ تو لہذا مولا تعالیٰ بات یہاں سے نکلی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے رکھنے والوں، اے ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی کو چاہنے والوں، میرے نبی سے محبت رکھنے والوں، تم کو میں ایک دولت خزانہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا خزانہ؟ کل انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔